تو واقعہ کا جو ہے آغاز وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس حکایت میں کہ میں نے سنا کہ ایک عامل جو تھا، ایک ایگزیکٹو تھا، ایک بادشاہ کا وزیر تھا جو کام سر انجام دیتا ہے، اس کو عامل کہا جاتا ہے، لیکن اس کو ایگزیکٹو کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کے گھر وہ خراب کرتا تھا، اجاڑتا تھا، اور خزینہ سلطان آباداں کند، اور جو خزانہ تھا بادشاہ کا، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، اس کو وہ بھرتا تھا۔ بے خبر از قول حکما، لیکن وہ حکیموں کے اس قول سے بے خبر تھا، انجان تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا جنہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جو خدا بند کریم کو ناراض کرے اور کسی مخلوق کو راضی کرے تو پھر خدا کیا کرتا ہے، ایسی مخلوق کو جو مظلوم ہو وہ ظالموں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے اور ظلم کو وہ مٹا دیتا ہے۔ اور وہ یہ قانون فطرت ہے۔ آپ اگر مقدس کتابیں پڑھیں اس میں یہی ہے کہ آپ کو یہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی قوم ہے اور خدا کے چنیدہ ہیں۔ وہ جب آپ فطرت کے جو اصول ہیں ان کے خلاف اگر آپ چلتے ہیں تب آپ کو بدل دیا جاتا ہے دوسری قوموں کے ساتھ۔ لہذا آگے چل کر کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ بات ختم کر دیتا ہے اور ایک نئی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حیوانوں میں شیر کو کہا جاتا ہے کہ یہ سردار ہے، اس کا جانور ہوتا ہے۔ واقعی وہ بادشاہ ہے، ان کو خود یعنی خدا نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ بڑا بہادر ہوتا ہے، اور اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو ہیبت ہے۔ اور جانوروں میں سب سے جو مسکین اور کم تر اور ذلیل جیسے سمجھا جاتا ہے وہ گدھا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ گدھا تو بوجھ ڈھوتا ہے، وہ تو کام کرتا ہے، جبکہ شیر جو ہے وہ درندہ ہے، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، وہ مارتا ہے جانوروں کو۔ تو اس کہانی کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس نے شیر کو بادشاہ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ ایک بادشاہ، جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ شیر ہوتا ہے، اور لوگوں کا بادشاہ ہوتا ہے جو ریت کا۔ اب وہ ہے ظلم کرنے والا، لیکن وہ لوگوں کی نظر میں بڑا اچھا ہے، لیکن بڑا زبردست یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے الٹ جو عوام ہے، عوام تو کام کرتی ہے، وہ ٹیکس دیتی ہے، وہ حلال روزی کماتی ہے، اس روزی میں سے حکومت جو ہے نا اس سے ٹیکس لیتی ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بری ہے حکومت۔ تو یعنی یہ اس نے تنظم جو ہے یہ دو جانوروں کا ذکر کیا ہے اور اوپر ان کا ذکر کیا ہے۔ ایسا آدمی جو بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرے، یعنی مخلوق پر ظلم کرنا جو ہے وہ خدا کو ناراض کر دے گا، تو ایسے آدمی کی ظلم کو طوالت تو مل سکتی ہے، تھوڑا وقفہ مل سکتا ہے اس کو، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری گرفت نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا، وہ پھر مٹ جاتا ہے حرف غلط کی طرح۔ اور دنیا میں یہ مثالیں بھری پڑی ہیں کہ بڑی بڑی قوموں کو عروج حاصل ہوا، جیسے آج امریکہ کو عروج حاصل ہے، اس طریقے سے کسی زمانے میں برطانیہ کو بڑا عروج حاصل ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری سلطنت ایسی ہے جو آسٹریلیا سے لے کے اور یورپ تک اور ایشیا سے لے کے اور افریقہ تک ہے، تو ہمارے یہاں تو کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ اور آج جو ہے وہ برطانیہ اتنا ایک رہ گیا کہ وہاں سورج طلوع ہوتا ہے، پتہ نہیں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بادل چھٹنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔